रूसी अफगान फौजियों में से कई भागते हुए और कई रॉकेटों से मर गए थे और उनकी लाशें मोर्चों में पड़ी हुई थीं। अली को जब यकीन हो गया कि महसूर मुजाहिदीन नाले तक पहुंच गए हैं और दुश्मन फौरी तौर पर जवाबी हमला भी नहीं कर सकता, तो उसने मखसूस फायर की आवाज़ से 10 मुजाहिदीन को नाले में वापस पहुंचने की हिदायत की और ख़ुद मोर्चों में दुश्मन का असलह नाकारा करने लगा। अली प्रेशर बम साथ लाना नहीं भूला था। उसने पहाड़ पर दुश्मन के कई फौजियों के पेट चाक करके और उनके अंदर प्रेशर बम रख दिए। फिर 5 मुजाहिदीन के अलावा बाकी सबको वापस जाने के लिए कहा। 5 मुजाहिदीन की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो दुश्मन पर ज़बरदस्त गोलाबारी जारी रखें। इत्तफाक से ये गोलाबारी दुश्मन की अपनी तोपों से हो रही थी जो अभी तक मुजाहिदीन ने तबाह नहीं की थी। थोड़ी देर बाद अली ने अपने 5 साथियों समेत वापसी का रास्ता लिया और नाले में पहुंचकर अली ने तमाम मुजाहिदीन से कहा कि छोटे छोटे ग्रुपों में यहाँ से निकलने की कोशिश करें, नाले से कोई न जाए क्योंकि मुमकिन है दुश्मन ने नाले में बारूदी सुरंगें बिछाई हों। वापसी का रास्ता वही होगा जिस रास्ते से आए थे। अली और दूसरे मुजाहिदीन ग्रुपों की सूरत में गाड़ियों से उतरकर पहाड़ के वसत ही में थे कि दुश्मन के बमबार तैयारों ने उन पर हमला कर दिया। सब मुजाहिदीन पत्थरों और झाड़ियों की ओट में छिप गए। दुश्मन की नज़र शायद मुजाहिदीन पर नहीं पड़ी थी, इसलिए वो खड़ी गाड़ियों को अपने बमों का निशाना बना रहा था, लेकिन चंद बम मुजाहिदीन के दरमियान भी गिरे जिससे 2 मुजाहिद शहीद हो गए। ज्यों ही बमबारी ख़त्म हुई, अली ने कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करो क्योंकि उस तरफ झाड़ बहुत कम है। अगर दुश्मन के हेलीकॉप्टर आ गए तो फिर हम में से किसी का बचना मुश्किल है, जबकि पहाड़ की दूसरी तरफ घनी झाड़ियां हैं और छिपने के लिए बहुत जगह हैं। अली और दूसरे मुजाहिदीन जब जख्मियों और शहदा को लेकर मरकज़ में पहुंचे तो कमांडर उमर अभी तक नहीं आया था। महसूर मुजाहिदीन के कमांडर ने अली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे मुहासरे में हमें किसी एक का भी बच पाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। अब भी मुझे महसूस हो रहा है जैसे ये कोई ख्वाब हो। उसने मज़ीद कहा कि मैंने मोर्चे में तुम्हें पहाड़ की चोटी पर देखा तो मेरा ख्याल था कि कमांडर कोई और है क्योंकि तुम तो कल के बच्चे नज़र आते हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी कौम में जुरात के साथ साथ तुम जैसे ज़हीन नौजवान भी हैं। तुम्हारी ही उम्र का मेरा बेटा भी था जो पिछले साल शहीद हो गया था। सारे मुजाहिदीन थके हुए थे और नींद उनकी आंखों से आया थी। शोहदा और जख्मियों का जिक्र था, मगर ये तो यहाँ का रोज़ का मामूल था, इसलिए जख्मियों की मरहम पट्टी के बाद सबने नाश्ता किया और फिर सोने के लिए लेट गए। जब मुजाहिदीन सोकर उठे तो नमाज ज़ुहर का वक्त हो चुका था, मगर कमांडर उमर अभी तक नहीं आया था। अली सोच रहा था कि कुछ मुजाहिदीन को कमांडर उमर को इत्तला देने भेजे कि हम वापस आ चुके हैं, इसलिए आप भी वापस आ जाएं कि एक मुजाहिद ने आवाज़ दी कि कमांडर उमर और दूसरे मुजाहिदीन आ रहे हैं। कमांडर उमर का इस्तकबाल करने मुजाहिदीन बाहर निकल आए और पूरा मरकज़ तकबीर के नारों से गूंज उठा। कई मुजाहिदों ने क्लाशनकोफों से फायरिंग करके खुशी का इजहार किया। कमांडर उमर ने अली को देखते ही सीने से लगा लिया और शाबाशी दी। फिर वो महसूर मुजाहिदीन के कमांडर से बगलगीर हुआ। कमांडर उमर ने अली से सारी तफसील पूछी और फिर अली को बताया कि तुम्हें इस तरफ भेजकर मैं बहुत पछताया और अल्लाह से दुआएं करता रहा कि वो तुम्हें बखैर व आफियत वापस लाए। फिर अली को बताया कि हमने जाते ही दुश्मन पर जो हमला किया तो दुश्मन को चूंकि उस तरफ से हमला मुतवक्के था, इसलिए दुश्मन के जवाबी गोले सीधे हम पर आ गिरने लगे, जिससे 5 मुजाहिद पहले 5 मिनटों में ही शहीद हो गए। उसके बाद हमने पोजीशन तब्दील की तो फिर हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जब सूरज तुलू होने वाला था और सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, एक मुजाहिद को पहाड़ की चोटी पर इस मकसद के लिए भेजा कि वो दुश्मन की पोजीशनों का अंदाज़ा लगाए कि हमारे गोले ठीक जगह पर गिर भी रहे हैं
کہ نہیں۔ جب وہ نیچے آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے دیکھا ہے کہ دشمن ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ پسپا ہو رہا ہے۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں دوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور دوربین لگا کر دیکھا تو بات سچ تھی۔ میں نے پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر دشمن کے بمبار طیارے آ گئے اور ہمیں مجبوراً پسپا ہونا پڑا۔ دشمن مسلسل پہاڑوں پر بمباری کرتا رہا۔ ہمارے پاس کوئی طیارہ شکن توپ نہ تھی۔ اگر ہوتی بھی تو ہم دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، کیونکہ اس کے طیارے بہت اونچائی سے بمباری کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں واپس آنے میں دیر ہوئی، مگر تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ مدتوں یاد رہے گا۔ علی حیدر مرکز کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ افغان فوج سے بھاگے ہوئے 2 فوجی آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کل صبح جب آپ لوگوں نے حملہ کیا تو ہمارے سبھی افسروں کا خیال تھا کہ مجاہدین کی بہت بڑی تعداد حملہ کر کے ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجاہدین شمال کی جانب سے حملہ آور ہوں گے۔ جب خیموں کو آگ لگی اور مورچوں پر اچانک حملہ ہوا تو مقابلہ کرنے کا کسی نے سوچا ہی نہیں۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا، اور مرکز کے جنوب میں فوجی دستے تھے، انہیں بھی پسپائی کے لیے کہہ دیا گیا۔ جب سب دوپہر کے بعد چھاؤنی میں اکٹھے ہوئے اور سوچنے لگے کہ اگر مجاہدین زیادہ تعداد میں ہوتے اور جس طرح انہوں نے ہمیں گھیرے میں لیا تھا وہ ہمارا پیچھا ضرور کرتے اور ہم اپنی چھاؤنی کا تحفظ بھی کر پاتے۔ جب عصر کے وقت معلوم ہوا کہ آپ مورچے چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں تو سب سوچوں میں پڑ گئے۔ سب کا خیال تھا کہ کم از کم 1000 مجاہدین نے شمال کی جانب سے حملہ کیا ہے۔ جب مشرقی مورچوں میں موجود فوجیوں کو پتہ چلا کہ مجاہدین نے شمال سے حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی سارا اسلحہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شام کے وقت بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ بہت بڑا فوجی کانوائے لاشیں اٹھانے آیا تو وہ محفوظ اسلحہ اور گولہ بارود دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب روسی افغان فوجی شمالی پہاڑ پر لاشیں اٹھانے لگے تو وہ دھماکے سے پھٹنے لگیں، جن سے کئی روسی اور افغان فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد وہ کئی لاشیں اٹھائے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ ہم دونوں ساتھی مجاہدین سے ملنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے وہیں جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ رات ہم نے جھاڑیوں میں گزاری اور صبح کو ہم ادھر چل پڑے کہ کوئی مجاہد مل جائے تو اس سے کسی مرکز کا پتہ پوچھیں۔ اسی تلاش میں ہمیں 2 مجاہدوں نے گرفتار کر لیا اور یہاں لے آئے۔ عسکریوں کی باتیں سن کر علی کو خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی بڑی مدد کی ہے کہ دشمن کی آنکھوں کو 30 مجاہد 1000 بن کر نظر آئے۔ یقیناً اللہ نے اپنے فرشتے مدد کے لیے بھیجے ہوں گے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 مجاہدوں کو دشمن 1000 سمجھنے لگے۔ لیکن اسے افسوس بھی ہوا کہ اللہ نے تو اس قدر مدد کی، لیکن ہم بزدل نکلے کہ دشمن کا اسلحہ بارود بھی اپنے ساتھ نہ لا سکے۔ اس نے کمانڈر عمر سے ان باتوں کا اظہار کیا تو کمانڈر عمر نے کہا کہ علی، جتنا بڑا تم نے کام کیا ہے اس میں یقیناً اللہ کی مدد شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ بزدلوں کی مدد نہیں کرتا۔ لیکن مجھے لاشوں کے پھٹنے کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا چکر ہے؟ علی نے کمانڈر عمر کو پریشر بموں کے بارے میں بتایا کہ میں انہیں ساتھ لے گیا تھا۔ علی جب حیدر مرکز پہنچا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس مرکز کا انچارج محمد حنیف خان تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ اس کے قبیلے کے 100 سے زیادہ مجاہد جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے تھے۔ یہ مرکز کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس مرکز پر مجاہدین کی تعداد 40 سے زیادہ نہ تھی۔ یہاں 4 غاریں تھیں جن میں مجاہدین رہتے تھے۔ ان میں 2 مجاہدین نے خود پہاڑ کے اندر بنائی تھیں۔ جبکہ 2 قدرتی طور پر بنی ہوئی تھیں۔ غاروں کے سامنے بہت گہرا نالا تھا جو اکثر پانی سے بھرا رہتا تھا، اور نالے کے دوسری طرف بڑے بڑے اونچے درخت تھے۔ اس وجہ سے مرکز دشمن کے حملے سے بہت محفوظ تھا۔ حنیف خان کا خیال تھا کہ گردیز میں کسی اہم مشن پر جو آدمی آ رہا ہے وہ کوئی مجا ہوا تجربے کار مجاہد ہوگا، کیونکہ ہیڈ کوارٹر سے آدمی بھیجنے کا مقصد ہی یہی سمجھ آتا تھا کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ مگر علی کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی کہ یہ 16-17 سال کا لڑکا گردیز جا کر
کیا کرے گا۔ لیکن جب اس نے علی کے ساتھ آئے ہوئے مجاہدین سے علی کے کارناموں کے بارے میں سنا تو اس کی حیرانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسے خوشی بھی ہوئی کہ افغانستان میں اب بھی اچھے مجاہد موجود ہیں۔ علی اس مرکز پر 3 دن رہا۔ اس دوران میں اس نے گردیز شہر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی، راستوں کا جائزہ لیا اور چوتھے دن وہ گردیز کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے وقت حنیف خان نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم ابھی بچے ہو، وہاں جا کر کوئی جذباتی حرکت نہ کرنا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ علی شہر پہنچنے کے بعد ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اسے ہوٹل میں ایک شناسہ چہرہ داخل ہوتا نظر ہوا نظر آیا۔ وہ اس کے گاؤں کے رہنے والے نور محمد کا چہرہ تھا۔ اس نے بھی علی کو جلد ہی پہچان لیا۔ نور محمد علی کا ہم اسکول تھا اور علی سے 6 سال بڑا تھا۔ دونوں اٹھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور ہوٹل کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ نور محمد علی کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بھائی، ہم تو سمجھے تھے کہ تم بھی گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح شہید ہو چکے ہو۔ تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں کے چند ہی لوگوں کو تو زندہ چھوڑا گیا تھا۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ جب روسی فوج افغانستان نہیں آئی تھی، کیسا اچھا ماحول تھا۔ گاؤں کے لوگ کتنے خوش تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتا تھا۔ عیدیں آتی، روزے آتے، کیسی دھوم دھام سے ہم چھوٹی عید مناتے۔ برسات میں جب پہاڑوں پر بارشیں ہوتی تو نہاتے ہوئے کتنا لطف آیا کرتا تھا، اور بہار میں جب پہاڑوں پر پھول کھلتے تو کیسا خوبصورت نظارہ ہوتا تھا۔ لیکن نہ جانے ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی، باغات اجڑ گئے اور پہاڑوں پر اب پھول بھی تو نہیں کھلتے۔ نور محمد باتیں کرتے کرتے اچانک چونکا اور کہنے لگا، یار علی، میں غلطی سے جو کچھ کہہ گیا ہوں اسے اپنے تک ہی رکھنا۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ افغانستان اب آزاد نہیں، اور مجھے ایسی باتیں کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کروں، 6 سال بعد تم اپنے گاؤں کے پہلے فرد ہو جو مجھے نظر آئے ہو، اس لیے دل کی باتیں زبان پر آ گئیں۔